السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 5 ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تاریخ پاکستان 1971 تاحال ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر جو کہ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا چیپٹر ہے، اس کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 to 1988 1977 تا 1988۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 تا 1988، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق ایرا 1977 to 1988۔ اچھا، تو ہم اس کے اندر صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت سے متعلق اصلاحات، معاشی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات، عینی اصلاحات، انتظامی اصلاحات، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کون سی صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات وغیرہ کی۔ تو اسی طرح اس ٹاپک کے اندر جنرل محمد ضیاء الحق کا جو حکومت کا دور رہا، اس کے اندر بھی صنعتی اصلاحات، معاشرتی، زرعی اصلاحات وغیرہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جنرل محمد ضیاء الحق کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کون تھے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل محمد ضیاء الحق ہمارے پاکستان آرمی کے آرمی چیف تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، مطلب کہ ان کی حکومت کو ختم کر کے 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا اور خود جو ہے مارشل لا لگا دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو الیکشن ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کی جو جماعت ہے الیکشن جیت گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو پہ جو ہے دھاندلی کا الزام لگا کہ الیکشن کے اندر ووٹوں کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی نے یہ دھاندلی کی ہے، اور دھاندلی کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن جیت گئی۔ تو اس حوالے سے باقی جو سیاسی پارٹی تھی انہوں نے جو ہے جلد سے جلوس، ہڑتالیں وغیرہ کر دی، جس کی وجہ سے حکومت نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، حکومت کس کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ان تماشوں کو، ان ہڑتالوں کو، ان جلوس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے لاٹھی چارج ہوئی، شیلنگ وغیرہ، مطلب کہ حکومت نے جو ہے ہر ممکن کوشش کی کہ ہڑتالیں، جلوس، یہ تماشے وغیرہ جو ہیں بند کیے جائیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو پہ جو ہے نواب احمد خان ایک سیاسی بندے تھے، ان کے قتل کا الزام لگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نواب احمد خان کو قتل کروایا، اور اس کیس کے اندر جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی، مطلب کہ پھانسی کی سزا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بچانے کے لیے بہت سے غیر ممالک نے کوشش کی، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے ان کو معافی نہ دی، اور 4 اپریل 1979 کو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اس طرح جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ مطلب کہ مارشل لگایا، جو جلد سے جلوس، ہڑتالیں وغیرہ ہو رہے تھے ملک کے اندر، جو تماشے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں، تو اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے جنرل محمد ضیاء الحق جو کہ ہماری فوج کے، پاکستانی فوج کے بڑے آفیسر تھے، آرمی چیف تھے، انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 1977 کے اندر 1977 کے اندر ختم کر دی، اور ملک کے اندر جو ہے مارشل لا لگا دیا، کیونکہ انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق نے دیکھا کہ حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اور قتل و غارت ہو رہا ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ تو اس حوالے سے جو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا 1977 میں، 1977 سے چلتا رہا ان کا دور حکومت جنرل محمد ضیاء الحق کا، اور یہ ختم ہوا 1988 میں 1988 کے اندر، کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق بہاولپور کے اندر ٹینکوں کی نمائش کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک تقریب کے اندر شرکت کی، اور وہاں سے جو ہے واپسی سے بہاولپور جو تقریب تھی
آرمی کی ٹینک وغیرہ جو تھے، جو جنگی ہتھیار وغیرہ تھے، ان کی نمائش تھی۔ اس تقریب کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کی جنرل محمد ضیاء الحق نے، لیکن واپسی پہ جو ہے 17 اگست 1988 کو جب جہاز جو ہے بہاولپور سے اسلام آباد جا رہا تھا تو بہاولپور کے قریب ہی جہاز جو ہے گر کر تباہ ہو گیا، اور اس جہاز میں جنرل محمد ضیاء الحق بھی تھے، جو کہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق اس حادثے میں 17 اگست 1988 کو جو جہاز تباہ ہوا، جو جہاز کریش ہوا، اس وقت جو ہے یہ اس کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ آئینی اصلاحات نہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 to 1988، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق ایرا 1977 to 1988۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات کرائے۔ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے قبل از وقت انتخابات کی تاریخ سے بھی پہلے انتخابات کرائے، کیونکہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو یقین تھا کہ میں اس وقت جو ہے میری مقبولیت ہے اور میں الیکشن جیت جاؤں گا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو جماعت تھی وہ الیکشن جیت بھی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی اتنی مقبول تھی کہ اس کے لیے 9 جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے الیکشن سے ہرانے کی کوشش کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی جماعت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حزب اختلاف کہتے ہیں کہ جو مخالف پارٹیاں تھیں، ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ کہ پاکستان قومی اتحاد، جس کو PNA کہتے ہیں، پاکستان قومی اتحاد، ٹھیک ہے، یہ ایک جماعت، مطلب کہ بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جو جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ الیکشن جیت گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پہ جو ہے دھاندلی کا الزام لگا دیا گیا اور احتجاج شروع کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستانی قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ کہ ذوالفقار علی بھٹو اور جو دوسری 9 جماعتیں تھیں پاکستان قومی اتحاد، جس کو کہا جاتا ہے کہ 9 جماعتیں مل کر کیا بنی پاکستان قومی اتحاد، ان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے کہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی یہ مذاکرات جاری تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ کہ ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا، مطلب کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا زبردستی، اور ملک کے اندر جو ہے فوجی حکومت قائم کر دی۔ مارشل لا سے مراد فوجی حکومت قائم کر دی۔ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا کہ جتنی بھی جماعتیں تھیں ان پہ سیاسی جماعتیں تھیں ان پہ پابندی لگا دی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظر نامہ یکسر تبدیل ہو گیا کہ اس طرح سیاسی جو کشمکش تھی، جو سیاسی تماشے وغیرہ تھے، وہ بالکل تبدیل ہو گئے، وہ بند ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے بھٹو پہ الزام لگا کہ اس نے جو ہے نواب محمد احمد خان کو قتل کرایا ہے، اور اس قتل میں جو ہے ملوث سے، اور اس قتل کی سزا میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے اور ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کے اندر جو ہے سزائے موت دے دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے مارشل لا کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور 90 روز میں جو ہے قوم سے وعدہ کیا کہ میں 90 روز کے اندر جو ہے نئے الیکشن کراؤں گا، کہ میں نے مارشل لا جو لگایا ہے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا ہے، لیکن میں بہت جلد الیکشن کرا کے سیاسی جماعتوں کے حوالے حکومت کر دوں گا۔ مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے۔ کہ
کوئی ہیلے بہانے بنا کر جو ہے انتخابات کو 90 روز کے اندر مطلب 3 مہینوں کے اندر نہیں کرایا گیا، اس کو جو ہے ہیلے بہانے بنا کے آگے کیا جاتا رہا اس کی تاریخ کو۔ آخرکار 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے۔ غیر جماعتی بنیادیں مطلب کہ جیسے پیپلز پارٹی، نون لیگ تھی، یا کوئی عوامی نیشنل پارٹی تو اس وقت نہیں تھی، مطلب کہ اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں جو غیر جماعتی مطلب کہ جماعتوں کے انتخابی نشان پہ الیکشن وغیرہ نہیں کرائے گئے، غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے گئے۔ اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ محمد خان جنیجو جو ایک بندے کا نام ہے، اور ان کو جو ہے 1985 میں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ محمد خان جنیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے، مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔ کہ وہ ایک غیر جماعتی رکن تھے، لیکن انہوں نے جو ہے بہت جلد جو ہے 2 ماہ کے اندر ایک مسلم لیگ، پہلے بھی مسلم لیگ ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے ایک نئی مسلم لیگ بنا لی اور ایک سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جو ہے جماعتی نظام، جو سیاسی جماعتوں کا نظام جو ہوتا ہے وہ بحال کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے 1985 میں، اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھی اور بھی چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں، لیکن یہ جو ہے نون لیگ وغیرہ جو ہے نون لیگ کہیں یا پی ٹی آئی کی جماعت کہیں، یہ اس وقت موجود نہیں تھی، یہ بعد میں بنی۔ اس کے بعد ہے 1985 میں آئین پاکستان، 1973 میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے، ترمیم کہتے ہیں کہ قانون کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنا، اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات دیے گئے اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ کہ اس ترمیم کے اندر جو تبدیلی کی گئی، اس میں جو ہے صدر کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کی کوشش کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے، جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ کہ اس جو ترمیم کی گئی، 8ویں ترمیم کی گئی، اس کے اندر جو ہے صدر کو زیادہ اختیارات دیے گئے کہ جب وہ چاہے اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، اسمبلی کو مطلب کہ ختم کر سکتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)(b) کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ مطلب کہ اس کے جو وزیر مشیر ہوتے ہیں، جتنے بھی MNA وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کیا کر سکتا ہے، فارغ کر سکتا ہے اس آرٹیکل کے تحت۔ مطلب کہ بے تحاشا اختیارات دیے گئے اس آرٹیکل کے تحت صدر کو۔ محمد خان جنیجو چونکہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ کہ جنرل محمد خان جنیجو جو کہ ہمارے وزیر اعظم تھے، محمد خان جنیجو جو کہ ہمارے وزیر اعظم تھے، وہ ایک جمہوری بندہ تھا، مطلب کہ وہ جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے تھے، ملک کے اندر سیاسی نظام لانا چاہتے تھے، مارشل لا کو ختم کرنا چاہتے تھے، مارشل لا جو زور زبردستی کا قانون ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کی جو ہے جنرل محمد خان جنیجو کی جنرل محمد ضیاء الحق سے نہ بن سکی، دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 58(2)(b) کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی۔ کہ جو بھی اسمبلیاں تھیں، چاہے وہ قومی اسمبلی مین اسمبلی تھی یا صوبوں والی اسمبلیاں تھیں، ان کو کیا کر دیا، تحلیل کر دیا اور ملک کے اندر جو ہے مارشل لا لگا دیا، مطلب کہ سارے اختیارات جو ہے اپنے پاس رکھ لیے جنرل محمد ضیاء الحق نے۔ اس کے بعد ہے صنعتی اصلاحات، جیسے کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پڑھا تھا، صنعتی اصلاحات، انڈسٹریل ریفارمز، زرعی اصلاحات، ایگریکلچر ریفارم، تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز،
صحت سے متعلق اصلاحات، ہیلتھ ریفارمز، معاشی اصلاحات، اکنامک ریفارم، معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارم، آئینی اصلاحات، کانسٹیٹیوشنل ریفارم، انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، یہ ساری کی ساری جس طرح ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پڑھی تھی، اس کے اندر بھی ہم نے یہی ساری کی ساری اصلاحات وغیرہ ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں جو ہے صنعتی اصلاحات کیسے کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں ترک کر دیں کہ جو کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے ان کو جو ہے وہ جو پالیسیاں تھیں، جو طریقہ کار تھے، وہ ختم کر دیے اور بہت سی صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو پرائیویٹ صنعتیں تھیں، جو پرائیویٹ ادارے تھے، ان کو سرکاری کر دیا تھا، مطلب کہ جو لوگ پرائیویٹ اپنے فیکٹریاں جنہوں نے کھولی ہوئی تھی ان سے زبردستی لے کے جو سرکاری بنا دیا تھا، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق نے ان کو کیا کر دیا، پھر سے جو ان کے اصل مالکان تھے ان کو واپس کر دیا۔ ان میں کاٹن فیکٹریاں، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ نمایاں تھیں۔ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا گیا، بڑی صنعتیں زیادہ تر پرائیویٹ شعبے میں لگائی گئیں، ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ ملکی برآمدات مطلب کہ ملک کے اندر ترقی ہوئی، ملک کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی جانے لگی جن کو جو ہے پاکستان سے باہر بیچا جانے لگا۔ برآمدات کس چیز کو کہتے ہیں؟ بر کا مطلب کہ ملک سے باہر کی طرف، بر کا مطلب باہر کی طرف بھیجا جانے لگا چیزوں کو، ان کو تیار کر کے، مطلب کہ ترقی ہوئی۔ زرعی اصلاحات، زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی، زرعی پیداوار پر عشر نافذ کر دیا گیا کہ زرعی فصلیں جو ہوتی ہیں، چاول ہے، گندم ہے، کچھ جو 10واں حصہ ہوگا وہ غریبوں کو دیا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر، جس کی شرح برانی علاقوں میں 10%، برانی علاقے کن کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نہری پانی نہیں ہوتا، اس میں کیا کر دیا گیا 10%، جبکہ نہری علاقوں میں 5% رکھی گئی۔ تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی کرا دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو مطلب گریجویشن 14ویں کلاس تک، مطلب کہ BA لیول تک جو ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شاعر کی ترویج کا کام کیا گیا، مطلب کہ اخبارات، ریڈیو اور جو ٹیلی ویژن تھے ان پہ اذان وغیرہ، اسلامی پروگرام وغیرہ جو تھے ان کا بندوبست کیا گیا۔ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا کہ ایسا قرآن مجید تیار کیا جائے جہاں پہ زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو، اس طرح کا بندوبست کیا گیا۔ ملک میں خواندگی کی شرح، مطلب خواندگی کی شرح کہ پڑھنے لکھنے کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغاں کے پروگرام شروع کیے۔ اس کے بعد ہے صحت سے متعلق اصلاحات۔ ملک میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کیا گیا، جس میں دیہاتی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے سے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کہ جو عورتیں گھر گھر جا کے جو ہے عورتوں کو چھوٹی موٹی دوائیاں دیتی ہیں، ان کو جو ہے صحت کے حوالے سے معلومات فراہم کرتی ہیں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ لیڈی ہیلتھ ورکرز۔ معاشی اصلاحات، 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا۔ یکم رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتے داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، مطلب کہ زکوٰۃ پہ بھی خاصی توجہ دی جانے لگی غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا۔ تمام بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی اصلاحات۔ 1977 سے 1988 کے دوران میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے کہ معاشرتی اصلاحات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے پاکستان کے اندر اسلامی چیزیں لانے کی کوشش کی، اسلام کے مطابق جو ہے قانون بنانے کی کوشش کی گئی۔ قرارداد مقاصد جو کہ قبل ازیں 1956 اور 1962 کے دساتیر کہتے ہیں قانون وغیرہ کو، دساتیر کیا کہتے ہیں؟ قانون وغیرہ کو دساتیر کے دیباچوں کا حصہ تھی۔ دیباچوں مطلب کہ ان کے اندر جو ہے جو قانون بنائے گئے ان کے اندر اس کو شامل کیا گیا، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا گیا۔ ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی کہ علماء کرام جو ہے اس پہ فیصلے دیا کرتے تھے انصاف پہ مبنی۔ غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین سے بدلنے کا عمل شروع کیا گیا کہ جو غیر اسلامی قوانین تھے ان کو جو ہے ان کی جگہ پہ اسلامی قانون لانے کی کوشش کی گئی۔
شراب نوشی، شراب وغیرہ پینا، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئی کہ اسلام کے اندر جو شراب پینے کی سزا تھی، چوری کی جو سزا تھی یا دیگر جو جرائم تھے ان کی جو سزا تھی اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی نظام مطلب کہ جو اسلام کے اندر سزا تھی وہی والی سزا جو ہے پاکستان کے اندر نافذ کی جانے لگی۔ منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے۔ ملک میں نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل محمد ضیاء الحق وہ پاکستانی ہیں، وہ انسان ہیں، ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے امامت کرائی تھی، کہ خانہ کعبہ کے جو امام تھے جنرل محمد ضیاء الحق کو جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے جو ہے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور امامت کے لیے جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق کو کھڑا کر دیا۔ مطلب کہ ایک ایسے اسلامی نظام کے سے محبت کرنے والے تھے جنرل محمد ضیاء الحق۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ملک کے اندر اسلامی نظام لایا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ اس کے بعد ہے آئینی اصلاحات۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی۔ 8ویں ترمیم 1985 میں کی گئی۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت، ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا قانون کو تبدیل کر دینا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلی پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ دونوں ایوانوں مطلب کہ سینٹ جو کہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، قانون بنتا ہے، وہ والا ادارہ، اور اس کے بعد جو ہے صوبائی اسمبلی جہاں پہ یہ سیاسی لوگ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ والے لوگ، اور جو صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں، یہ کیا کریں گے؟ صدر کے انتخاب کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہو گئی، کہ اس ترمیم کے بعد صدر کو بہت سارے اختیارات دیے گئے اور وزیر اعظم کے پاس جو اختیار تھے وہ کم ہو گئے۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ سینٹ کے اراکین مطلب کہ جو قانون سازی وغیرہ کرتے ہیں ان کی جو مدت مقرر کی گئی کہ 6 سال تک جو ہے وہ ایک ہی سیٹ پہ 6 سال تک ایک بندہ کام کر سکے گا۔ 9ویں ترمیم 1985 میں کی گئی۔ پھر سے آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخذ ہیں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع ہوں گے، کہ اس کے اندر جو ہے 9ویں ترمیم میں جو کہ 1973 کے قانون کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخذ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اعلیٰ ترین قانون، جو قانون کے اندر اور رہنمائی کا جو ہے اعلیٰ منبع ہوں گی۔ اس کے بعد ہے 10ویں ترمیم 1987۔ 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے۔ اس کے بعد ہے انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے، کہ 1979 میں جو ہے روس جو کہ ایک ملک ہے امریکہ کی طرح، جیسے پہلے آج کل امریکہ بدمعاش بنا ہوا ہے، پہلے بدمعاش بنا ہوتا تھا، ہر ملک کے اندر جنگ و جدل کرتا تھا روس۔ تو روس مطلب کہ ایک بہت بڑی طاقت ہوا کرتا تھا، ورلڈ پاور ہوا کرتا تھا، تو وہ جو ہے آئے روز جو ہے کسی ملک کے ساتھ جو ہے جنگ اس نے چھیڑی ہوتی تھی۔ تو 1988 میں جو ہے روسی افواج نے جو ہے افغانستان کے اندر جنگ چھیڑ دی۔ تو اس حوالے سے جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کی اور روسی افواج کو نکالنے کے لیے خفیہ طریقے سے جو ہے افغانستان کی مدد کی، مجاہدین بھیجے، جس کی وجہ سے ہے روس کو بھاگنا پڑا پاکستان سے، اور روس پاکستان سے نہیں افغانستان سے جو ہے bھاگنا پڑا اور جنگ ہار گیا۔ تو اس حوالے سے مطلب کہ افغانستان کو اس روسی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے، افغانستان کو روسی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے
پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے بہت مدد کی اور خفیہ طریقے سے اسلحہ فراہم کیا اور مجاہدین کو جو ہے اس حوالے سے افغانستان کے اندر بھیجتے رہے تاکہ روس کو جو ہے افغانستان سے بھگایا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس جو تھے وہ غیر مسلم تھے اور افغانستان کے اندر تھے مسلمان، تو مسلمان کا ہی ساتھ دیتا ہے کہ خام کا جو ہے روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جنرل محمد ضیاء الحق کو یہ بات پسند نہ آئی اور جنرل محمد ضیاء الحق نے یہ بات ٹھان لی کہ میں جو ہے روس کو ہرائیں گے ہم، اور اسلام کا جو نظام ہے وہ بلند ہوگا، اسلام کا نام بلند ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے افغانستان کی اس نے مدد کی اور اس طرح جو ہے روس جنگ ہار گیا اور وہ بھاگ کر نکل گیا۔ افغانستان کی عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مزاحمت شروع کر دی۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس ہو گیا کہ 1986 تک جو ہے روس کچھ بھی نہیں کر سکا افغانستان کا، وہ مایوس ہو گیا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو وہ مذاکرات کی میز پر آ گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بننے والا، میں تو ہارنے والا ہوں، اس نے کہا ہے کہ آئیں صلح کرتے ہیں اور مسئلے کو جو ہے بات چیت سے حل کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا سوئٹزرلینڈ کا جو شہر ہے اس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ پاکستان بھی اس معاہدہ کا حصہ تھا۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1979 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ 15 فروری 1999 کو جو ہے میں اپنی فوجیں نکال لوں گا، افغانستان سے جو ہے نکل جاؤں گا۔ 15 فروری 1999 افغانستان کی خراب حالات کی وجہ سے لاکھوں مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے کہ جب افغانستان کے اندر روسی فوجوں نے حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی، تو بہت سارے جو مسلمان افغانستان والے لوگ تھے افغانستان سے نکل کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے سینکڑوں کیمپ قائم کیے گئے کہ پاکستان نے ان کی مدد کرنے کے لیے کیمپ لگائے، ان کو خوراک، دوائیں، راشن وغیرہ ہر حوالے سے مدد کی۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ جمہوری ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاک افغان سفارتی تعلقات میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ افغانستان پر روسی تسلط اور مظالم کی مذمت کرنے پر پاکستان کو دنیا بھر میں خصوصی مقام حاصل ہوا کہ روسی افواج جو ظلم و ستم کر رہی تھی، خامخواہ جو ہے قتل و غارت کر رہی تھی، جنگ چھیڑی ہوئی تھی، اس حوالے سے پاکستان نے مذمت کی اور مزاحمت کی۔ اس حوالے سے پاکستان کی تعریف کی گئی کہ پاکستان نے جو ہے اس ظالمانہ رویے کے خلاف جو ہے مزاحمت کی اور ڈٹ گئے۔ اس حوالے سے پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی۔ افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ عالمی سطح مطلب کہ پوری دنیا میں سراہا گیا۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس اور مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کی۔ اسلامی کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا کہ اسلامی نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ مطلب کہ جو پوری دنیا کے قوموں جو پوری دنیا کے ممالک کا ایک دفتر ہے، اس کے اندر جو ہے تقریر کی کہ مسلمانوں کے حق میں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے خامخواہ جو ہے جنگ چھیڑ دی جاتی ہے کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے۔ تو اس طرح اسلام کے خلاف جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ یہ تھا جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔